بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة فتصبرون وكان ربك بصيرا. وفي بعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم مبتلا فليقل الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. برادران ملت اور خواتین اسلام، خطبہ مسمونہ کے بعد میں نے قرآن مجید کی سورہ فرقان جو کہ 25ویں سورہ ہے قرآن مجید کی، اس کی 20ویں آیت تلاوت کر کے آپ کو سنائی. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جتنے نبیوں کو ہم نے دنیا میں بھیجا سب کھانا بھی کھاتے تھے، بازاروں میں بھی جایا کرتے تھے. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہم نے تم میں سے ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہے تاکہ دیکھ سکیں تم صبر کرتے ہو کہ نہیں. اللہ سب کچھ دیکھنے والے ہیں. یہ حدیث بھی پڑھ کر سنائی میں نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں کے کوئی آدمی کسی پریشان حال کو، بیمار کو، تکلیف زدہ انسان کو دیکھے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ کہے اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تو مجھے بیماری سے بچایا، بیچارہ جو پریشان ہے نا اس بیماری سے مجھے بچایا. دنیا کی بہت ساری مخلوق میں سے مجھے تو اچھا بنایا اللہ. ایسے شکر ادا کرنا چاہیے. بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، یہ پوری دنیا
مسلمانوں کے لیے، کافروں کے لیے، سب کے لیے ایک آزمائش ہے، ایک امتحان ہے، ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہے۔ اس آزمائش میں جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں ان کے لیے جنت ہے، اس آزمائش میں جو لوگ ناکام ہو جاتے ہیں وہی سب سے بڑے ناکام انسان ہیں۔ یہ آزمائش مسلمانوں کے لیے بھی ہے، کافروں کے لیے بھی، سب کے لیے۔ جو آیت میں نے پڑھ کر سنائی، مکے کے لوگ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اعتراض کرتے تھے۔ کیا اعتراض کرتے تھے؟ کہتے یہ کیسے نبی ہیں بھائی، کھانا کھاتے، پانی پیتے، ہم لوگ انسان کی طرح ہیں، بازاروں میں بھی کمانے، کاروبار کے لیے، کام کاج کے لیے جاتے آتے ہیں۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ نبی ہو تو ایسا ہو، کھانا بھی نہیں، پینا بھی نہیں، سونا بھی نہیں، بیوی بھی نہیں، بچے بھی نہیں، کہیں بازار کو بھی نہیں جانا، بالکل جیسے فرشتہ ہوتا ویسے ہونا۔ اللہ نے کہا یہ کیسے ہوگا؟ یہ پہلے نبی ہیں کیا دنیا میں؟ اس سے پہلے جتنے نبی آئے پوچھ لو اہل کتاب سے، یہود و نصارہ سے، وہ انسان تھے کہ فرشتے تھے؟ وہ کھاتے پیتے تھے کہ نہیں، ہمیشہ ہی بھوکے رہتے تھے؟ وہ گھر سے باہر جا کے بازار وغیرہ کا چکر لگاتے تھے کہ نہیں، صرف گھر میں بیٹھے رہتے تھے؟ پوچھو ان سے۔ ظاہر بات ہے کہ سارے انبیاء کرام دنیا میں جتنی آئے سب کو اللہ نے پیٹ بھی رکھا، کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، آرام کرنے کے لیے نیند بھی ہے، اپنی جنسی ضرورت پوری کرنے کے لیے شادی بھی ہے، بیوی بچے ہیں، مختلف جگہ اللہ تعالیٰ نے سب بتایا۔ ایک انسان کو راستہ بتانے کے لیے، اس کو ہدایت کے لیے انسان ہی نہ آ سکتا ہے۔ فرشتہ اگر آیا، اگر بولا ایمان لاؤ، نماز پڑھو، لوگ بولیں گے بھائی تو فرشتہ ہے، تو کیا کتنی محنت کرتے ہو، تھکنے والا نہیں ہے، تو کھانے پینے والا تو نہیں ہے؟ ہم لوگ تو کھانے پینے والے ہیں نا، محنت کرنا، بازار کو جانا، یہ سب کام کرنا پڑتا نا، تو وہ فرشتہ ہے، تیری بات کیسے مانیں گے؟ یہ کہتے نا کافر۔ انسان کی ہدایت کے لیے انسان ہی آئے گا، فرشتہ آنے سے سب لوگ کہتے ہیں تو فرشتہ ہے، تجھے تھکن بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، ایک دوسری مخلوق۔ تو اللہ نے کہا سارے انبیاء کرام انسان ہی کھاتے پیتے بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی تم جیسا انسان ہوں، کھاتا پیتا ہوں، سوتا ہوں، بیوی سے، عورتوں سے شادی کرتا ہوں، یہ سب کو پتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگ بازار بھی جاتے تھے، بازار جانے کے مقصد مختلف ہوتے ہیں، ضرورت کی چیزیں خریدنا، الحمدللہ یہ بھی ایک سنت ہے میرے پاس، بازار جا کے کچھ خرید کے لانا کبھی، ہاں یہ بھی ایک سنت ہے نا، آدمی کو چاہیے کہ کبھی بازار جائے، کبھی خرید کے لائے۔ ہمارے پیارے نبی جاتے تھے، بیپار کرتے تھے، ادھر ادھر جا کے کما کے لاتے تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مال لے جاتے تھے اور کماتے لاتے تھے۔ دوسری بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مارکیٹ کا جائزہ لینے جاتے تھے، یہاں جو لوگ مال وال بیچتے ہیں ٹھیک ہے کیا؟ یہ ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار کو گئے، مارکیٹ کو، ایک آدمی جو بیچ رہا تھا، گیہوں ہے نا ویسا ہی جو ہوتا ہے، پیارے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بات آئی تو اس کے اندر ہاتھ ڈالا، ہاتھ ڈال کے اندر سے تھوڑا اٹھایا تو گیلا تھا۔ کہا کیا ہے جی یہ؟ کہا اللہ کے رسول رات یہ میں رکھ کر گیا، بارش ہو گئی، پانی نیچے اتر گیا۔ تو کیا فرماتے ہیں پیارے نبی؟ ہلّا جالتا ہو، اسے اوپر ڈالنا چاہیے نا، لوگوں کو معلوم ہو جائے بھیگا ہوا ہی ہے، تم تو اس کو اندر رکھے ہو، اوپر سوکھا جو رکھے ہو۔ من غش فلیس منا، جو بھی کاروبار میں کسی بھی چیز میں دھوکہ دیتا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جی اللہ، اور آدمی کو سوچنا چاہیے جو کاروبار کرتے ہیں، جو بیچتے خریدتے ہیں، دھوکہ دینے والا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کتنی چیزوں میں دھوکہ ہوتا ہے میرے بھائی،
ہر چیز میں دھوکہ، آج کے زمانے میں دھوکہ ہی دھوکہ ہے. اصلی چیز، صحیح چیز نہ خریدنے والے ملتے ہیں نہ بیچنے والے ملتے ہیں. دھوکہ ہی دھوکہ دنیا کا. تو نبی کریم بازار کو بھی جایا کرتے. اس کے بعد جو اللہ نے فرمایا نا وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ہم نے ایک دوسرے کو آزمائش بنایا ہے دنیا میں تاکہ دیکھ سکیں کہ تم صبر کرتے ہو کیا. اللہ سب کچھ دیکھنے والا ہے. سورہ کہف میں اللہ نے فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. زمین کو ہمیں بہت خوشنما خوبصورت بنایا. ہر چیز یہاں کی خوبصورت معلوم ہوتی ہے. کوئی عمارتیں ہوں، بلڈنگ ہو، سب پھول کے درخت ہوں، کیا کیا ہو، اتنا سب اچھا معلوم ہوتا ہے. دنیا جنت کیسی ہوگی میرے بھائی؟ اللہ اکبر. یہ دنیا ہم کو اتنی خوبصورت معلوم ہوتی ہے. کیوں اللہ نے اس دنیا کو اتنی خوبصورت بنایا؟ تاکہ معلوم کر سکیں کہ کون آدمی ٹھیک عمل کرتا ہے، اللہ کی باتوں پر چلتا ہے. اس دنیا میں آپ جو چاہے کر سکتے ہیں نا، بس چاہیے کچھ پیسہ، یا چاہیے کچھ طاقت، یا چاہیے کوئی عہدہ. کھانا پینا حرام زنا جو چاہے آدمی دنیا میں کر سکتا ہے نا. سب کے اللہ نے دنیا میں چھوٹ رکھے. جاؤ کیا کرتے ہو، لیکن ہم تو امتحان تمہارا لے کر. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ دنیا دار المحن ہے، دار الفتن ہے، آزمائشوں کی دنیا ہے یہ، اور اسی طرح محنتوں کی دنیا ہے. محنت انسان کو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، آزمائش ہی آزمائش انسان. انبیاء کرام کو بھیج کے اللہ تعالیٰ نے ان پر ایمان لانے والوں کو آزمایا کہ نبیوں کا کردار بالکل صاف، بچپن سے ان کے اندر رہتے تھے، سب جانتے، کبھی جھوٹ نہیں بولے، کبھی دغا نہیں کیے، کبھی چوری نہیں کیے، کبھی بے وفائی نہیں کیے. اتنا پاک کیریکٹر انبیاء اکرام کا. اب اس کے بعد جب نبوت دی گئی، انہوں نے اعلان کیا اب اللہ کی آزمائش، اللہ کا امتحان. کون ایمان لاتا ہے امتحان اور کون ان کو جھٹلاتا ہے. وہی سارے کے اندر اللہ فرماتے ہیں انبیاء کو بھیج کے ہم تمہارا امتحان لینے چاہتے ہیں، تم کو آزمانا چاہتے ہیں. کیا تم انبیاء کرام پر ایمان لاتے ہو، ان کی باتوں کو مانتے ہو، اللہ کے احکام پر چلتے ہو؟ یہ تمہارے لیے آزمائش ہے. تصبرون، صبر کرتے ہو کیا؟ ایمان لانے کی صورت میں بہت ساری قربانیاں دینی پڑتی ہیں، بہت ساری کمائی چھوڑنی پڑتی ہے، بہت سارے رشتے کاٹنے پڑتے ہیں، بہت سارے تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، پریشانی آتی ہیں. دیکھنا چاہتے ہیں اللہ کیا ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ مکے میں ایمان لائے، اللہ اکبر، پڑھتے ہیں تاریخ تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. حضرت بلال کو کتنی تکلیف دی گئی، حضرت خباب کو کتنی تکلیف دی گئی، حضرت صہیب رومی کا پورا مال انہوں نے لے لیا، بہت بہت تکلیف. سمیہ رضی اللہ عنہ، یہ خاتون اسلام کی سب سے پہلے شہید ہونے والے خاتون. عورتوں کو ان کے متعلق سوچنا چاہیے کہ عورت ایمان میں کتنی مضبوط تھی. یقیناً اللہ تعالیٰ نے فرعون کی بیوی آسیہ کا بھی ذکر کیا قرآن مجید کے اندر سورۃ تحریم میں، اور اسی طرح مریم علیہ السلام کا بھی ذکر کیا. ہمارے پیارے نبی کی امت میں بھی یہ خاتون تھی، سمیہ رضی اللہ عنہ. ایمان لائی، باپ، بیٹے، اماں، شوہر، ان کے یاسر، تینوں مسلمان، لیکن غریب لوگ. ابو جہل ان کو بہت ستایا، بہت پریشان کیا نا. آخر میں اس ظالم نے کیا کیا مختلف روایتیں آتی ہیں. کسی نے کہا کہ سب تیر مار کے ان کے شرمگاہ میں ان کو شہید کر. اور کسی روایت میں آتا کہ دو اونٹ لایا، دونوں پیر میں رسی باندھ دیا اور دونوں اونٹ کو مختلف سمت سے بھگا جائے گا. ایک اونٹ چیر گئی. اللہ اکبر، کتنا مضبوط ایمان تھا ایک عورت کا. ہم لوگوں کے 1000 لوگوں کا ایمان بھی ان کے برابر ہوگا کیا؟
ایسی عورتیں تھی اس امت کے اندر، کتنی بڑی آزمائش، سب ایمان لائے. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ ایمان لائے. دہتی آگ میں ان کو لٹا دیا جاتا، پوری پیٹ ان کی لہو لہان ہو جاتی اور آگ بجھ جاتی. بہرحال اللہ تعالیٰ نے نجات دی. ہجرت کے سارے مسلمانوں نے خوشحالی بھی آئی. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ چلے گئے ملک شام کو، وہاں رہتے تھے. کچھ لوگوں نے ان سے کہا آپ اللہ کے رسول کے صحابی، تاریخ میں ہم پڑھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں آپ کو اتنی تکلیف دی، آپ ذرا سا کرتا اٹھائیے قمیص پیٹ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، ہمارا ایمان تازہ ہو جائے کہ آپ کو کتنی تکلیف دی گئی، اس کے باوجود آپ صبر کرتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں جی اس کی کوئی ضرورت نہیں. اصرار کیا ان لوگوں نے نہیں بتائیے نا. انہوں نے قمیص اٹھا کے بتا، پوری پیٹ خالی، کہیں بھی ایک انچ جگہ ٹھیک نہیں، اور اس میں باہر جگہ جگہ خون کی طرح جمع. اس زمانے میں کبھی ان کو سزا دی گئی نا، آج بھی ان کی پیٹ میں ویسی تکلیف خون آتا، برداشت کرتا. ان کا احساس ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کچھ اچھا پیٹ بتانے کے لیے تکلیف دی کیا تم اٹھائے کیا، جو یہ سب بتائے جلدی سے قمیص نکال نہیں دی. ابھی کتنا وہ لوگ خیال کرتے تھے، نیکی پر نیکی کر کے بھی ڈر اس بات کا کہ ہماری نیکی بیکار نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ اگر یہ پوچھا کہ صاحب بتانے کے واسطے تم یہ سب تکلیف اٹھائے کیا، لوگ آ کر پوچھا تم نے پیٹ بتا دی، خوش ہو گئی کیا؟ آزمائش تو ہمارے نبی کو، سارے انبیاء کو بھیج کے ان کی امتوں کو آزمایا گیا کہ لوگ ایمان لاتے ہیں کیا، صبر کرتے ہیں کیا، برداشت کرتے ہیں کیا. یہ نبی پر ایمان لانے والوں کا امتحان. ہم دیکھتے ہیں کہ نبیوں کا بھی امتحان ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا انت قلت للناس اتخذونی وامي الہین من دون اللہ. عیسیٰ تم بولے کیا لوگوں کو، عیسائیوں کو، کہ مجھے بھی میری ماں کو بھی اللہ کا درجہ دو، عبادت کرو. سبحانک، اللہ نہیں، اللہ ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی. اللہ نہیں، میں کبھی نہیں بولا، تو نے جو کچھ مجھے وحی کی وہی میں ان کو بتایا. نبیوں کو بھی آزمائش، قیامت میں آزمائش. ان کے قوموں سے پوچھا جائے گا یہ انبیاء کرام تم کو اللہ کا پیغام پہنچائے، وہاں بھی جھوٹ بولیں گے لوگ جو ایمان نہیں لائے. بولیں گے نہیں، یہ جیسے دنیا میں ان کو کیا معلوم کون ہے کیا ہے. اللہ اکبر. جھوٹے لوگ دنیا میں جو جھوٹ بولتے ہیں وہاں بھی جھوٹ بولنے کی کوشش کریں گے. اب گواہی کیسے؟ اللہ کے عدل و انصاف. ہم لوگوں سے اللہ پوچھیں گے، مسلمانوں سے. ہم کہیں گے نہیں تم جھوٹ بولتے ہو، ان انبیاء کرام نے اللہ کا پیغام تم کو پہنچایا. پوچھا جائے گا تم تھے کیا ان کے زمانے میں؟ نہیں، ہم نہیں تھے، لیکن تیری کتاب پڑھے. قرآن مجید میں سب کے متعلق ان لوگوں نے اپنی قوم کو پورا تیرا میسج پہنچایا. نبیوں کو ایک آزمائش، وہاں دنیا میں بھی ایک آزمائش. کیا؟ صبر کرنا، برداشت کرنا. تکلیف دیں گے، ماریں گے، گالی دیں گے، سب کریں گے، صبر کرنا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ سب یہ لوگ ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، گالی دیں، چھوڑ دی بستی چلے جائیں. نوح علیہ السلام، یونس علیہ السلام کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ یونس علیہ السلام بہت سمجھا اپنے قوم کو، نہیں مانے، لیکن ان کو وہیں رہنا ہے، مانے تو بھی رہنا ہے، نہیں مانے تو بھی رہنا ہے. آرام پہنچا تو بھی وہی رہنا ہے، تکلیف دیے تو بھی وہی رہنا ہے، نکل کر نہیں جا سکتے. یونس علیہ السلام نے سوچا یہ لوگ تو اللہ کی بات مانتے نہیں، چلو اس بستی میں جا کے، اس پارک جا کے وہاں دعوت و تبلیغ کر. گئے، جانے کے لیے کشتی میں سوار ہوئے. اللہ، اب کیا ہوا؟ کشتی ہچکولے کھانے لگی، پریشان ہو گئے سارے لوگ.
आखिर में खुर्रा डाला गया कि कोई एक आदमी अपने आका के अपने मास्टर की नाफरमानी करके आया, भाग के आ गया है, उसकी वजह से कष्टे से होते, वरना कभी कष्टे से नहीं होती ना। यूनुस अलैहिस्सलाम समझ गए मैं ये गुलाम हूँ अल्लाह का, जो अल्लाह की बात नहीं माना, अल्लाह के हुक्म के बगैर निकल कर चला आया। कहा मैं ही हूँ। नहीं, आप तो बुजुर्ग आदमी है, बड़े आदमी है, जिंदगी भर आपको देखे हैं। नहीं साहब, कितना बोले तो ये आखिर में खुरा डाला गया ना, एक मर्तबे उठाए, दो मर्तबे उठाए, नूह अलैहिस्सलाम का नाम निकला, गिराओ जिनको समंदर में। अल्लाह कैसे अल्लाह का इंतजाम है। देखिए, नबी को मानने वालों का भी, नहीं मानने वालों को भी इम्तिहान, नबियों का भी इम्तिहान। उठा के डाल देना समंदर में, इंतजार मछली को खोले, यूनुस अलैहिस्सलाम को पेट कर रखे, बस अब वही उसके बेजा, कुछ खाते ही नहीं, कुछ पीते नहीं। अल्लाह के हुक्म से वही थे, वो माफी चाहे, अल्लाह से माफी चाहे, सुब्हानक ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। बड़ी प्यारी तो मुसीबतें दुआ पड़ी जाती है तो अल्लाह ताला मुसीबतों से बचाते हैं। हजरत नूह यूनुस अलैहिस्सलाम के उत्तर से कुरान का नज्जैना, हमने उनको बचाया। वकज़ालिका नंजिल मुमिनीन, मुसलमान भी अगर ये दुआ पढ़ते रहेंगे अपने गुनाहों को याद करके, उनको भी परेशानी से निकाल दिया। नूह अलैहिस्सलाम को निकाले, पेट में से सड़ गए, गल गए, दुआ पढ़ते थे, अल्लाह का हुक्म हुआ मछली को जाओ फेंको, तेजा के फेंकी मछली किनारे। हाँ तो बालू ना, रेत ना, गोश्त के अंदर सब चले जाएगी ना मट्टी। तो अम्बर नारी शजर रकम मिनक्ती, कद्दू है ना, वैसे अल्लाह ताला ने पेड़ उगा दिया, सब मट्टी नीचे और पत्ते ही पत्ते ऊपर। वहां जाकर मछली छो, कोई बकरी आई, बिलाई, क्या हुआ, बहरहाल आए, अब फिर अपने कौम से जाके माफी चाहे, अल्लाह से माफी चाहे। अल्लाह ने उस कौम के अज़ाब को बचाया, इनको भी बचाया। देखिए नबी के लिए कितनी आजमाइश, अल्लाह का पैगाम ठीक पहुंचाई क्या, अल्लाह की बातें दूसरों को पहुंचाई क्या, बड़ी आजमाइश है। नबियों को भी सब्र ही करना पड़ता है, कुछ भी हो जाए। नबी के रास्ते में चलने वालों को भी सब्र करना पड़ता है। उलमा के मुतालिक हम जैसे लोग जो उलमा कहलाते हैं, इल्म थोड़ा रखकर हम लोगों को भी कभी कभी ऐसी मुसीबत आती है, परेशानी आती है। वहाँ परेशान का चलो जी वहाँ चले, वहाँ परेशान का चलो जी वहाँ चले। ये क्या तरीका है जी? सब्र करो, हिदायत को, अल्लाह की बातें बताने में लोग तुम्हारा बुरा भी मानेंगे, गाली भी देंगे, कभी मार भी खानी पड़ेगी, कभी गाली भी सुनना पड़ेगी, सब करना पड़ेगा ना चाहे। तो नबी के रास्ते पर चलने वालों के लिए भी आजमाइशें आती। ये तो उलमा को आजमाइशें आई, उलमा जो बात सुनाते हैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल की, वो भी एक आजमाइश। बाद लोग किसी आलिम से कुछ नफरत करके अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात को भी नहीं मानते। उन्हें बोला तो मानना है क्या? ये भी एक आजमाइश। देखिए कैसी आजमाइश, उसकी बात तो नहीं ना सुनाता। अगर कोई अपनी बात सुनाए तो हाँ आपको इख्तियार है, मानो नहीं मानो। वो तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात सुनाता है आपको, तो आप कहें उसकी बात क्या मानेंगे? नहीं जी, वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात। आजमाइशी दुनिया में अल्लाह ने आजमाइशी आजमाइश, सुबह से शाम तक जिंदगी कितनी आजमाइशों में गुजरती है, हम समझते भी नहीं, सोचते भी नहीं क्या हुआ, क्या हो रहा है। अल्लाह ने कहा वजालना बादकुम लिबादिन फितना, हमने तुम में से एक दूसरे को दूसरों के लिए आजमाइश जश्न बनाया है। सोच लीजिए, तफसील का मौका नहीं है। एक सेहतमंद आदमी बीमार को देखता है, वो भी आजमाइश, दोनों के लिए आजमाइश। बीमार के लिए आजमाइश क्या, सब्र करता है क्या, अच्छे लोगों को सब देखता है, देख कर कहता अल्लाह मैं बोला क्या तुझे दुनिया में पैदा कर, पैदा किया तो मुझे अच्छा क्यों नहीं पैदा किया, अंधा क्यों पैदा किया, गरीब क्यों पैदा किया, लंगड़ा पैदा क्यों किया, बीमार क्यों बनाया। सब्र करते हो क्या? किसी को लंगड़ा बनाया, किसी को मजबूर बनाया, किसी को गरीब बनाया, किसी को काला बनाया, किसी को गोरा बनाया, किसी को खूबसूरत बनाया, किसी की शक्ल सूरत अच्छी नहीं, कितनी आजमाइश। तस्वीरों सब्र करते हो क्या?
یہ جو آدمی صحت مند ہے, مالدار ہے, خوبصورت ہے, گورا ہے, اس کے لیے آزمائش. ان کو دیکھ کر تم اللہ کا شکر ادا کرتے کیا کہ اللہ مجھے تو ایسا نہیں رکھا نا اللہ. وہ بیچارہ ایک وقت کھانے کے لیے کتنی جگہ جا کے بھیک مانگتا ہے, کوئی دیتا ہے کوئی نہیں دیتا ہے, کوئی کچھ کرتا ہے, مجھے تو ایسے نہیں اللہ. کتنا مجھے یہ نوازا, تو کتنا اچھا رکھا ہے. کیا فرماتے ہیں پیارے نبی, اگر تم نے کسی مصیبت زدہ کو, تکلیف زدہ کو, پریشان حال کو دیکھا تو کیا دعا پڑھنا چاہیے؟ الحمدللہ الذی عافانی, اللہ مجھے بچا کر رکھا, اللہ تیرا شکر ہے. مبتلا ہو مبتلا کا, اس کو جو تو آزمایا ہے, اس کو جو پریشانی کیوں دیا ہے نا, اس سے مجھے بچا کر رکھا نا اللہ. وَفَضَّلَنِي عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا. مجھے کتنے لوگ پریشان ہوں گے, کوئی بیمار ہوگا, کوئی کیا ہوگا, کوئی کیا ہوگا, سب سے مجھے اچھا بنایا نا اللہ. مجھے تو ایسے نہیں بنایا. دعا پڑھتی, دعا کا میرے بھائی اتنا فائدہ ہوتا ہے زندگی میں, اللہ کو بھولتے ہی نہیں. دعائیں پیارے نبی نے ہر وقت کی سکھائی, صبح سے شام تک کی دعائیں سکھائی. یہاں تک کہ کوئی آدمی اپنی بیوی سے ملتا ہے تو اس کے لیے بھی دعا سکھائی, وہاں بھی نہیں بھولتا نا اللہ کو. کیا پیارے نبی سے کیا سکھا کے گئے ہم کو. قدر کہاں ہے میرے بھائی, یہ بھی ایک اللہ کی آزمائش ہم لوگوں کے لیے. اتنے پیارے نبی تمہارے پاس آئے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. سورہ توبہ میں اللہ فرماتا ہے ایسا پیارا رسول آیا تمہارے پاس, تم کو ہر چیز, اچھی چیز تم کو بتایا, ہر تکلیف سے تم کو بتایا. اس کے دل میں کتنی محبت تمہاری تھی اور کتنی ہمدردی تھی. اللہ ایسے نبی کہ بچہ روتا, عورتوں کے پاس نماز مختصر کرتے, لمبی نماز پڑھانا شروع کرنا چاہتے سوچے تھے, لیکن کسی کا رونے کی آواز آئی, بند کر دیا, کم کر دیا, پھر مختصر نماز پڑھائی. ایسے پیارے نبی. اللہ اکبر. مسواک ہمیشہ کرنا جی, یہ حکم دے سکتے تھے نا, کہا نہیں جی, اگر میں یہ حکم دیا میری امت کو تکلیف ہوگی. ہر نماز کے لیے مسواک کرو, کسی کے پاس مسواک ہوگی کسی کے پاس نہیں ہوگی. کتنی مہربانی کا خیال کرتے تھے. تراویح کی نماز 3 رات پڑھا کے بولے اب نہیں پڑھا, اللہ کے رسول پڑھنا چاہتے نہیں. تمہارے شوق کو دیکھ کر اللہ اس نماز کو فرض کر دیا. پتہ نہیں لوگ پڑھ سکیں گے نہیں پڑھ گے, اگر فرض کر دیا تو تم کو پڑھنا, اس لیے میں نہیں پڑھا. کتنے واقعات ایسے آتے ہیں کہ پیارے نبی کو ہم لوگوں سے اتنی محبت اور اتنا جو ہمارا خیال تھا, ہر چیز نیکی کی بتا کے گئے, ہر چیز جو جہنم سے قریب لے جاتی اس سے بچانے کی فکر. تو لہٰذا آزمائش میرے بھائی, تو لہٰذا آزمائش میں نے کہا کہ آزمائش کی دنیا بہت بڑی ہے. میں نے کہا صحت مند, بیمار, میاں بیوی, اولاد اور ان کے والد, مالدار, غریب, عالم, جاہل, سب آزمائش, بالکل آزمائش ہے دنیا کے اندر. فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہم نے ایک دوسرے کو تمہارے لیے آزمائش بنایا. اور قرآن مجید میں اللہ نے یہ بھی کہا کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ, مال دے کر بھی ہم آزماتے ہیں جی, اولاد دے کر بھی آزماتے ہیں. انما اموالکم واولادکم فتنہ. پھر تغابن میں اللہ نے فرمایا آزمائش میرے پاس. اس آزمائش کو ہم نہیں سمجھتے, من مانی زندگی گزارتے. ایک چیز ہم نے مصیبت کی دیکھی, پریشانی کی دیکھی, فوراً اللہ یاد آنا چاہیے نا, اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے نا, اللہ کے احسان کو یاد کرنا چاہیے نا. کہاں ہے جی, بھول گئے ہم کہ دنیا آزمائش کی ہے. دنیا جس راستے پر چل رہی ہے اسی راستے پر ہم بھی چل رہے ہیں. لہٰذا ایک مومن کے لیے یہ دنیا دار المحن بھی ہے, دار الفتن بھی ہے, آزمائشوں کی اور فتنوں کی دنیا ہے. اس میں جو کامیاب ہوگا وہی قیامت میں کامیاب ہوگا. اور جو باقی باتیں ہیں, میاں بیوی کے تعلقات, شوہر کے, یہ ماں باپ کے, اولاد بے اولاد, ان سب کے امتحان کے لیے بھی بہت بڑا درس چاہیے. موقع ملا تو پھر کبھی بتائیں. جیسے میرے بھائیوں, قرآن پڑھو, اس کی آیتوں پر غور کرو,
हमसे पहले जितने लोग थे कुरान पढ़ते भी थे, समझते भी थे, अमल भी करते थे, लेकिन हम लोग तो कुरान को सिर्फ एक बरकत की हिसाब समझ के घरों में रख लिए हैं, ना उसको पढ़ते हैं, ना समझते हैं, ना अमल करते हैं। ये बहुत बड़ी मुसीबत। बहुत से लोग पढ़ते तो हैं, समझते भी नहीं, अमल भी नहीं करते, और कुछ लोग ऐसे पढ़ते हैं, समझते हैं, अमल भी नहीं करते। ये भी एक मुसीबत। अमल करने वाले, पढ़ने वाले, समझने वाले पता नहीं कितने होंगे। लिहाजा मेरे भाइयों, ये दुनिया आजमाइश की दुनिया है, इम्तिहान की दुनिया है। हमेशा हमारा टेस्ट हो रहा है अल्लाह की तरफ से कि हम लोग उसके इम्तिहान में पास होते हैं कि नहीं होते हैं। लिहाजा हमको चाहिए कि इन इम्तिहानों का हमेशा ख्याल रखें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको उसका आजमाइश के इम्तिहान में कामयाब करे। अल्लाह ताला उसकी नियामतों की कदर करने की सबको तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला जब तक इस्लाम की हालत में रखे और जब हमारा आखिरी वक्त आए तो ईमान पर खातिमा फरमा दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु